الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ اس نے رمضان المبارک کے لمحات سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنا دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ نوازنے کا ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینہ میں بندے کی عبادات کا ثواب بڑھا دیا ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں اس طرح ہو کہ بندہ جو مزدوری کرتا ہے، جس کی مزدوری کرتا ہے، اگر مالک کہہ دے کہ بھئی روٹین کے مطابق جو تمہیں ہر روز کی مزدوری ملتی ہے، آج تمہیں اتنی مزدوری اتنے وقت کی محنت کی اس سے دوگنا ملے گی، تو بندہ پھولا نہیں سماتا۔ بندہ خوشی سے جو ہے وہ اس کام کو بڑے ذوق اور بڑے شوق سے کرتا ہے کہ آج کام اتنا ہی ہے لیکن مزدوری اللہ بندے نے بڑھا دی ہے جس کا میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کا اجر اور ثواب بڑھا دیا ہے تاکہ بندے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا تاکہ بندے رمضان کے مہینہ میں زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بنسبت پہلی امتوں کے بہت تھوڑی ہے۔ پہلی امتیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، کسی کی 2000 سال، کسی کی 3000 سال، کسی کی 5000 سال، اس طرح لمبی زندگیاں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوسطاً جو عمر عطا کی ہے وہ 60 سے
80 साल के दरमियान 70 साल के दरमियान है। अब उम्मत मुहम्मदिया के पास वक़्त बहुत थोड़ा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाकी उम्मतों से ज़्यादा उम्मत मुहम्मदिया का मकाम और मर्तबा बहुत है। इसलिए अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया के अफराद को थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा अजर अता करके इस कौम को पहली उम्मतों से ज़्यादा नवाज दिया है। पहली उम्मतें उनकी इबादत जितनी होती थी उनको उतना अजर मिलता था। अल्लाह पाक ने हमें इबादत जितनी हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका अजर बढ़ा दिया, ताकि इनकी उम्र थोड़ी है, इनके नामा अमाल में सवाब ज़्यादा लिखा जाए। जिस तरह के अब देखिए हदीस पाक में आता, जो बंदा मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ता है उसको 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। जो बंदा बैतुल्लाह में नमाज पढ़ता है उसको 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। अब नमाज तो बंदे ने एक पढ़ी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमा रहे हैं 1,00,000 नमाज का। ये अल्लाह पाक का रहम और अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुसूसी करम है उम्मत मुहम्मदिया पर कि इबादत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अजर और सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा दिया है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह पाक ने अता फरमाया, इसके अंदर इबादत बंदा थोड़ी करता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से अजर और सवाब ज़्यादा अता फरमा देता है। अल्लाह ताला की ज़ात एक तो इस महीने के अंदर नेकियों का माहौल फराहम कर देते हैं कि नेकी करना आसान हो जाती है। नेकी करने का माहौल ये है कि आम तौर पर बंदे सबका रुझान ही नेकी की तरफ होता है, लोगों का नमाज की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। इस महीने में तिलावत ज़्यादा करते हैं, इस महीने में ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करते हैं, इस महीने में सदक़ात ज़्यादा देते हैं, तो नेकी का माहौल जो है वो अल्लाह पाक इस महीने में अता कर देते हैं, जिसकी वजह से बंदे के लिए नेकी करना आसान हो जाता है। अब अगर घर के 10 अफराद हैं तो एक बंदा जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन 9 ने रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ी और पढ़ रहे हैं, तो जो एक नहीं पढ़ता आखिरकार वो भी पढ़ना शुरू कर देता है कि भी सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं तो मैं भी रखूं, सब नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं। ये नेकी का माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में ख़ास तौर पे अपने बंदे को बहुत सी नेमतें अता फरमाते हैं और बंदे की नेकियों का अजर और सवाब बढ़ा देते हैं। अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर एक रात ऐसी रख दी है जिस एक रात की अजर और फजीलत ये है कि उस एक रात में इबादत करना 1000 महीनों से इबादत करने से अफजल अल्लाह पाक ने बना दिया। अब रात एक है, कानून का तकादा तो ये होना चाहिए, आदल का तकादा तो ये है कि बंदा इबादत एक रात की करे तो सवाब भी एक रात का मिले, लेकिन अल्लाह पाक ने बंदों पर करम और एहसान फरमाते हुए ये मामला तय किया कि बंदा इबादत इस एक रात में करेगा, सवाब इसको 1000 महीनों से ज़्यादा देना है। तो ये अल्लाह पाक का फजल और अल्लाह तबारक व तआला का करम है। और अल्लाह पाक ने इस अजर को बयान करने के लिए कुरान करीम के अंदर एक मुस्तकिल सूरत लैलतुल कदर के नाम से, सूरह कदर के नाम से उतार दी, और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के लिए इबादत के इस सवाब और अजर को बयान किया है। सूरह कदर के नाज़िल होने का सबब ये हुआ कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ सहाबा इकराम आए और उन्होंने आकर ये बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी उम्रें बड़ी थोड़ी हैं, उम्र थोड़ी होने की वजह से नेकियां ज़्यादा नहीं कर सकते, इबादत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम पहली उम्मतों से
अजर और सवाब में कैसे बढ़ सकते हैं। तो उम्रें हमारी बड़ी थोड़ी हैं, पहली उम्मतें तो ज़्यादा इबादत करके अल्लाह पाक को ज़्यादा राज़ी कर गई, तो हमारी उम्र बड़ी थोड़ी है, तो हम इस थोड़ी उम्र के अंदर कैसे उन लोगों से अजर और सवाब में बढ़ सकते हैं। तो बाज़ हज़रात ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को हौसला अता करने के लिए सूरह कदर को उतार दिया, और इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मदिया को खुशखबरियाँ सुना दी कि भाई देखो, उम्र तुम्हारी थोड़ी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस थोड़ी उम्र के अंदर ही बरकत अता फरमा देगा। इस थोड़ी उम्र में थोड़े वक्त में इबादत तुम करोगे, लेकिन अल्लाह पाक इसका अजर और सवाब ज़्यादा कर देंगे। और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह पाक ने ये रात रख दी जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। अल्लाह पाक ने खुद इस कुरान करीम के अंदर इस सूरत को यूँ शुरू फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान करीम को लैलतुल कदर में उतारा है। कुरान पाक बैक वक़्त एक ही बार आसमान दुनिया पर, हाँ जी, आसमान दुनिया पर लौहे महफूज पर इकट्ठा एक मर्तबा उतारा गया और वो लैलतुल कदर में उतारा गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर वक्तन फ़वक्तन जैसे अहकाम की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह पाक ने 23 साल के अरसा में कुरान पाक को उतारा। तो अल्लाह ताला लैलतुल कदर की अज़मत और शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, बेशक हमने इस कुरान करीम को कदर वाली रात में उतारा। लैलतुल कदर, लैला का माना होता है रात, कदर का माना है इज़्ज़त, कदर का माना है बरकत, कदर का माना है शान, कि हमने इस कुरान करीम को इज़्ज़त वाली रात में उतारा, बरकत वाली रात में उतारा, सलामती वाली रात में उतारा। हमने इस कुरान करीम को शान वाली रात में उतारा। अब इस रात की शान और अज़मत है क्या? अल्लाह पाक ने पहले शान बयान करने से पहले खुद सवाल उठाया, फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कदर क्या है, यानी तुझे क्या पता कि लैलतुल कदर की अज़मत क्या है, तुझे क्या पता लैलतुल कदर की शान क्या है, तुझे क्या पता कि लैलतुल कदर जो है इसकी बरक़ात क्या है। पहले सवाल उठाया, फिर आगे उन बरक़ात और शान को बयान किया। जब बंदा किसी सवाल या अंदाज से किसी बात को समझता है तो बात दिल में पुख्ता हो जाती है, इसलिए अल्लाह पाक ने सवालिया अंदाज इख्तियार फरमाया। कुरान करीम के अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी मंजिलत के लिहाज से अजीम शान थी। अल्लाह पाक ने जब उनका तज़किरा फरमाया तो उस वक़्त भी यही अंदाज इख्तियार फरमाया, जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। सूरह कारिया में फरमाया अल-कारियतु मल-कारिया वमा अदराका मल-कारिया। तो ये अल्लाह पाक सवालिया अंदाज से किसी चीज़ की अहमियत को समझाना चाहते होते हैं, तो लैलतुल कदर की अज़मत को समझाना चाहते थे, इसलिए पहले सवालिया अंदाज से अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कदर की अज़मत और फजीलत क्या है। आगे फिर खुद उसकी अज़मत और फजीलत को बयान कर दिया ताकि बंदा गौर करके, कान लगा के, अपने दिमाग की सलाहियत को लगा के इस रात की अज़मत को समझ ले। फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र जो है ये 1000 महीने से अफजल है, 1000 महीने से अफजल। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, अब आप 1000 महीना इसका हिसाब लगा लें, 80 साल से ज़्यादा की इबादत बनती है। अल्लाह पाक ने
اگر امت محمدیہ کی عمر 60 اور 80 کے درمیان رکھی ہے تو اللہ پاک نے ہر سال لیلۃ القدر دے کر بندے کو اتنے بڑے اجر، اتنے بڑے ثواب کا اللہ پاک نے پھاٹک کھول دیا ہے کہ عمر تیری تھوڑی ہے، لیکن اس تھوڑی عمر کے اندر اگر تو اپنی اس ایک سال کے اندر لیلۃ القدر کو پالے اور اس کے اندر عبادت کر لے، تیری حسرت نہیں رہے گی کہ پہلی امتوں کی عمریں ہزاریں سال ہوتی تھیں اور وہ اجر اور ثواب زیادہ کما گئے، اللہ پاک کو زیادہ راضی کر گئے، جنت کی نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ تو ہر سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھ دی، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھ دی کہ بندہ ایک رات اس رات کو پالے اور اس کے اندر عبادت کر لے تو 1000 سے زیادہ مہینوں کا اجر اور ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عظیم نعمت ہے لیلۃ القدر والی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ دیکھو یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں پر رحمت کو نازل کرنے کے لیے عام فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، حضرت جبریل امین کو بھی بھیجتے ہیں، فرشتے دنیا میں اتر کر، فرشتے زمین پر اتر کر اللہ کی رحمتیں، ہر طرح کی برکتیں اور سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری رات ہی فضیلتوں اور عظمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک اس رات کی عظمت یہی ہے، اس رات کی فضیلت یہی ہے، اس میں عبادت کا ثواب یہی ہے۔ اس لیے اب ایک مسلمان کی اگر تھوڑی سی بھی تڑپ ہو اپنے نیکیوں کو بڑھانے کی تو وہ اس رات کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے یہ رات ہر سال رمضان کے مہینے میں رکھ دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو اور تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کا سارا مہینہ ہی عظمت والا اور برکت والا ہے، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رمضان کا یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی ہے۔ تو سارے کا سارا مہینہ ہی برکت والا اور رحمت والا ہے، لیکن اس کے اندر لیلۃ القدر سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ برکت والی ہے۔ ہم اس رات سے فائدہ کیسے اٹھائیں کہ یہ رات ہمارے لیے قیمتی بن جائے؟ میں یہ مسئلہ سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائی ساری رات جاگیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اجر اور ثواب ساری رات جاگنے کا ملے گا۔ اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے تو آپ ہر پاک رات کے اندر کچھ نہ کچھ وقت جاگ لیا کریں، انشاءاللہ عظمتیں اور فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک تو بندوں کا اجر اور ثواب بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو زیادہ عبادت کی طرف لگانا چاہتے ہیں کہ بندے رمضان المبارک کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ لیلۃ القدر اب ہے تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر، اگر ایک رات متعین کر دی جاتی کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہے، مثلاً 29ویں شب کو یا 27ویں شب کو یا 25ویں شب کو یا 23ویں شب کو یا 21ویں شب کو، اگر ایک رات لیلۃ القدر متعین کر دی جاتی تو مسلمان صرف ایک رات میں جاگتے، ایک رات کے علاوہ نہ جاگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پورے عشرے کے اندر پھیلا دیا اور فرمایا تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حکمت یہی ہے، اگر ایک رات متعین کر دی جاتی، بندے ایک رات کو جاگتے، رات متعین نہیں کی گئی تاکہ بندے تمام راتوں میں جاگنے والے بن جائیں، 21ویں رات کو بھی جاگیں، 23ویں رات کو بھی جاگیں، 25ویں رات کو بھی جاگیں، 27ویں رات کو بھی جاگیں، 29ویں رات کو بھی جاگیں، تمام راتوں میں جاگنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک رات کو متعین نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لیلۃ القدر کو کسی خاص رات میں متعین نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک رواج ہے کہ لوگ 27ویں شب کو جاگتے ہیں، 27ویں شب کے اندر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر سال 27ویں شب کو لیلۃ القدر نہیں ہوتی، بلکہ لیلۃ القدر کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں شب کو ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی رات ہمیں متعین نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ رات جاگنے کا اہتمام ساری راتوں کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ جس رات میں لیلۃ القدر ہو اس رات کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کر کے ہم اپنے اجر اور ثواب کو بڑھانے والے بن جائیں۔ بہت سارے بندے سمجھتے ہیں کہ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے تراویح کے بعد 12 بجے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جاگے پھر یہ رات کا لیلۃ القدر میں ثواب ملے گا عبادت کرنے کا۔ حالانکہ ایسا نہیں، رات کی ابتدا تو ہو جاتی ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ساری کی ساری رات ہے۔ اس کے کسی حصے میں، اس کے کسی لمحے میں ہم عبادت کریں تو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک بندہ مزدور ہے اور وہ بندہ اپنی مزدوری کرنے کی وجہ سے رات کو زیادہ دیر نہیں جاگ سکتا، اس کے لیے لیلۃ القدر کا ثواب پانا آسان ہے۔ ساری رات نہیں جاگ سکتا تو رات کے ابتدائی حصے میں جاگ لے۔ جو طاق راتیں ہیں مغرب کی نماز یہاں مسجد میں پا کر پڑھے، مغرب کی نماز کے وقت لیلۃ القدر شروع ہو گئی، طاق رات شروع ہو گئی، اب مغرب کی نماز یہاں پڑھے، افطاری یہاں کر لے یا ساتھ لے کے آئے یا گھر سے کر کے آئے، مغرب یہاں پڑھے، مغرب پڑھنے کے بعد گھر میں نہ جائے بلکہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھا عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، قضا نمازیں دہراتا رہے، جو بھی کام کرنے کا ہے کرے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان اگر اس بندے نے جاگ لیا، عشاء کی تراویح پڑھ کے گھر چلا جائے، لیلۃ القدر میں جاگنے کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کو مل جائے گا۔ لہذا رات کو 12 بجے کے بعد جاگنے سے ہی ثواب نہیں ملتا، مگر کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں مغرب پڑھنے آئیں تو عشاء کی بعد تراویح پڑھ کے واپس جائیں، مغرب سے عشاء کے درمیان عبادات کریں۔ یہ بھی لیلۃ القدر کا حصہ ہے، اس میں بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ہے جو کہ رات کے باقی حصے میں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں، اس آخری وقت کے اندر عام دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چم چم برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرواتے ہیں اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے تو بخشش چاہنے والا میں اس کو بخشوں۔ رات کے آخری پہر کے اندر، عام دنوں کے اندر اللہ پاک کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم طاق راتوں کے اندر خاص طور پہ جاگیں گے تو یہ وقت باقی وقت کی بنسبت زیادہ برکت والا، اللہ پاک کی رحمت کو زیادہ کھینچنے والا ہے۔ اس لیے مغرب کے بعد بھی جاگ لیں، اور سحری کے وقت کے لیے جب آپ روزہ رکھنے کے لیے اٹھے تو آپ کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں۔ سحری کا وقت اگر آپ عام طور پر سحری کے لیے اٹھتے ہیں 3:30 بجے تو آپ اٹھ جائیں 3 بجے، آپ اٹھ جائیں 2:30 بجے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں،
تہجد کی نماز پڑھ کے تسبیحات و اذکار کر لیں۔ میرے بھائیوں اس وقت کو قیمتی بنا لے، سحری بھی کھا لے، تہجد بھی پڑھ لیں۔ میں کہا کرتا ہوں عام دنوں کے اندر تہجد پڑھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کے لیے بس اوقات اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے بندہ اٹھتا ہے۔ جب روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے اب اس کے لیے تہجد پڑھنا کیا مشکل ہے، اٹھا تو ہوا ہی ہے۔ 15-20 منٹ کا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تاکہ راتوں کے اندر اجر اور ثواب کو اگر لینا چاہتا ہے تو بندہ سحری کے وقت سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھ لے، ذکر اذکار تسبیحات کر لے، تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا ثواب اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ جتنے نوافل ادا کرے گا، جتنی تسبیحات ادا کرے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت والا لکھا جائے گا اور اسی پڑھنے میں اس کو تولا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان راتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان راتوں کے اندر جا کر ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ سن رکھا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو جاگنا ہے، لیکن جاگ کر کرنا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ بس اوقات لیلۃ القدر کے اندر جاگتے ہیں اور جاگ کر وہ گناہ کرتے ہیں جو گناہ بندے کو عام حالت میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ رات جاگ رہا ہے اور لڑکے اکٹھے ہو گئے ہیں، مسجد کے اندر شور کر رہے ہیں، دو ادھر بھاگ رہے ہیں، دو ادھر بھاگ رہے ہیں، دو ٹولیاں بنا کے وہاں بیٹھے ہیں، فلموں ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں، دو ادھر بیٹھے ہیں اور طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، اس رات کے اندر اگر نیکی کا ثواب بہت بڑا ہوا ہے، اس رات کے اندر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر یہ مسئلہ سنا کہ لیلۃ القدر کو جاگنا چاہیے تو لیلۃ القدر کو جاگ کر کرنا کیا ہے کہ یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کو جاگ کر کرنا ہے ہر وہ کام جو نیکی کا ہے، جس کے ذریعے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے۔ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ مسنون دعائیں یاد کر لیں، آپ مسنون دعائیں یاد کر کے پکا کر کسی کو سنا لیں، آپ کی نمازیں اگر رہی ہوئی ہیں ان نمازوں کو قضا کر لیں۔ لیلۃ القدر کے اندر آپ اس کے علاوہ دینی مسائل اپنے علاقے کے مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب سے سیکھ لیں۔ ہر وہ کام جس کے کرنے پہ بندے کو عام دنوں میں اجر اور ثواب ملتا ہے وہ لیلۃ القدر میں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ثواب بندے کا، اجر بندے کا بڑھ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے سے راضی ہو جائے گی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اس لیے بتا دیا کہ میں اس طرح راضی ہوتا ہوں، راضی ہونے کا ذریعہ بتا دیا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات گناہوں سے ناراض ہوتی ہے، گناہ اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات بہت بڑی بڑی عظیم ذات ہے، اس لیے بڑے کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض تو ہے لیکن ایسا ناراض ہے کہ راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہمیں چاہیے لیلۃ القدر کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والے بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اللہ پاک نے عام دنوں کے اندر نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگوں کی عادت ہے کہ سحری کے وقت، صبح کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس رات کے اندر کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں استغفار وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ استغفار جتنا کثرت سے کر سکتے ہیں کریں، جتنی کثرت سے استغفار کر سکتے ہیں کریں۔ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ استغفار کا معنی اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے چاہنا۔ استغفار کے الفاظ جو ہے وہ حدیث پاک میں آئے ہیں، مختصر لفظ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کا معنی ہے اللہ میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں،
اے اللہ میں آپ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ استغفار کے الفاظ حدیث پاک میں اور آئے ہیں، فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کا معنی ہے استغفر اللہ الذی، میں بخشش چاہتا ہوں اس اللہ پاک کی ذات سے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور بندوں کو سہارا دینے والا ہے۔ استغفار کے الفاظ حدیث پاک میں اور بھی آئے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا معنی ہے استغفر اللہ، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، واتوب الیہ، اور اللہ پاک کے آگے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے آگے رجوع کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے عطا فرمائی ہے، اس رات کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لے۔ رات ایک ہے، وقت بہت مختصر ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے اس کے اندر عظمتیں اور شانیں بڑی رکھی ہیں۔ ہم ان دنوں کے اندر عید بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور مزدور بیچارہ پہلے 16 گھنٹے پاور لوم پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر 24 گھنٹے بسا اوقات پاور لوم پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے عید آ رہی ہے، عید بنا لیں، عید آ رہی ہے، لہذا وہ بسا اوقات نیند آ رہی ہے، نیند نہ آنے کی گولیاں کھا کے 24 گھنٹے پاور لوم پہ کھڑا جاتا ہے، عید آ رہی ہے، عید بنا لیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر گولیاں کھا کر 24 گھنٹے پاور لوم پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اگر ایک مزدور سارا دن کھڑا ہو کر وہ بسا اوقات ایک ٹانگ کے سہارے کھڑا ہو کر بندہ مزدوری کر سکتا ہے، رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتا، استغفار کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں حوصلے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اس کا پیسہ آتا ہوا ہمیں چند لمحات کے بعد نظر آتا ہے۔ آج مزدوری کریں گے، شام کو مل جائے گی، ہفتے بعد مل جائے گی، لیکن جو عبادت رمضان کے مہینہ میں کی ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ یہ چونکہ آخرت میں ملنے والا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس لیے بس اوقات بندے کو شوق پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ پر اپنا خط بنوانے کے لیے گیا، تو حجام کی دکان پر، تو میں نے انہیں کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان بھی لگانا چاہیے، جس طرح کہ نا عید جڑی ہوندی ہے نائیاں دی ہوندی تے کسائیاں دی ہوندی تے وجلا مشہور ہے نا، میں کہ بھی عید تو آپ لگا رہے ہیں، عید آ رہی ہے ماشاءاللہ، بڑی لوگ دڑا دڑا اپنی ڈانڈیاں بنوائیں گے۔ میں نے کہا تو کیا رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں؟ چندہ کاری صاحب اصل میں نا تراویح میں گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ میں نے کہا آپ دکان کتنے بجے کھولتے ہیں؟ کہتا صبح کو تقریباً 8 بجے کے قریب۔ میں نے کہا بند کتنے بجے کرتے ہیں؟ کہتا 11 ساڑھے 11 بجے رات کو۔ میں نے کہا آپ سارا دن کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہو کر لوگوں کی داڑیاں مونڈتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو پونا گھنٹہ تراویح پڑھنے کی بات آئی ہے تو آپ کہتے ہیں میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، مزدور، اب کتنی گرمی ہے، پاور لوم میں ہم جاتے ہیں نا تو پسینے پسینے بندہ ہو جاتا ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، پاور لوم پہ کھڑا ہے، پسینے سے شراب پورے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ بہ رہا ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ کئی مزدور بیچارے کچھے بہن کے جو ہے نا وہ مزدوری کرتے ہیں، ہاں جی، اور ثابت کرتے ہیں میں بہت محنتی ہوں، مجھے اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے۔ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اس کی آخرت کی فکر کے لیے اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں پیسے کمانے والی مشین نہ بنو۔ پیسے کمانے والی مشین کا مطلب یہ کہ بندے نے سمجھ لیا بس اس دنیا کے اندر آیا ہوں پیسہ کمانا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے، بس نہ کبھی مسجد میں آیا، نہ کبھی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانا، نہ کبھی اللہ کے حکم کو مانا۔ بس کیا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا محنتی ہے، کرتا کیا ہے؟ کھاتے ہو سدھا گھر، کرو سدھا کھاتے دے۔ اب پاور لوم پہ کھڑا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے لگائے، سیدھا گیا، آخری لقمہ ابھی روٹی کا منہ میں تھا، سادس ہو گیا۔ اچھا اٹھا، فوراً جب اٹھا
बीवी ने खाना सामने रख दिया, आखिरी लुकमा मुंह में था तो खाते की तरफ चल पड़ा। अब ये 12 घंटे खड़ा होकर पावर लूम चला रहा है, इधर जा रहा खड़ा है। हाँ जी, लोग कहते हैं बंदा बहुत अच्छा है। हाँ जी, मस्जिद में कभी आया ही नहीं, कभी नमाज पढ़ी नहीं, कभी कुरान खोला ही नहीं, कभी दीन सीखा ही नहीं। तो मेरे भाई, दुनिया में आने का मकसद कोई बच्चे पैदा करना या महज उनके लिए खाने का इंतजाम करना, ये तो कोई मसला नहीं है। तो जानवर भी करते हैं। जानवर में से कौन है जानवर ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम नहीं करता? फिर हम में और इंसान में फर्क क्या है? हमने देखा, कभी फजर की अजान पे गौर करें, जब फजर की अजान होती है तो परिंदे किस तरह चहचहाते हैं। बस औकात घर के बाहर, घर के अंदर, छतों पर वो चिड़िया, कोयल, ये बेचारे इतनी ऊंची ऊंची आवाज से बोल रहे होते हैं, इनकी आवाज सुन के हमारी आंख खुल जाती है। जिनकी वैसे आंख नहीं खुलती ना, तो बस वक्त उनके चहचहाने की वजह से आंख खुल जाती है। वो इतना परिंदा भी समझता है कि मैंने अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो बोल नहीं रहा, वो अल्लाह को याद कर रहा है सुबह सुबह उठ के। और तू इंसान होकर, अक्लमंद होकर भी ये समझता है कि मुझे अल्लाह के दरबार में जाने की जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह की इबादत करने की जरूरत नहीं। रमजान मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें इसीलिए अता फरमाया है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करने वाले बन जाएं, इस लैलतुल कद्र की कदर करने वाले बन जाएं। जिसने लैलतुल कद्र की कदर कर ली और इस रात के अंदर इबादत करने वाला बन गया, इंशाअल्लाह ताला समझो उसका रमज़ान लग गया। जिस तरह बंदा कहना ना, मेरी ईद लग गई, मेरा जुमा लग गया, मेरा हफ्ता लग गया, बड़ा हफ्ता की लग गया कि इतनी मजदूरी बनी है। ये भी देखो इस बतवा रमज़ान कितना लगा है, कितने कुरान तिलावत किए हैं, कितनी तस्बीहात की हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ा है, और कितनी जो है नवाफल पढ़े हैं, कितनी सलात तौबा पढ़ी है। ये भी कभी बैठकर तन्हाई में गौर किया करें कि रमज़ान कितना का लगा है। जिस तरह हफ्ते के लगने की फिक्र है, इस तरह रमज़ान के लगने की भी फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस रमज़ान के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।